آج ہے ایپیسوڈ 1، ہماری 10 to 15 منٹس کی ایپیسوڈ ہوگی۔ یہ ناول کی سیریز ہے اور ناول کا نام ہے جیا دھڑک دھڑک جائے۔ جیا، سنائی نہیں دے رہا؟ بہری ہو گئی ہو کیا؟ کب سے بیل بج رہی ہے؟ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ عظمیٰ بیگم تیزی سے حیا کے کمرے میں آئیں اور اسے رسالے میں مگن دیکھ کر غصے سے کہا، اس بیل بجانے والے کی تو آج خیر نہیں، کان کے پیچھے بجاؤں گی اس کم بخت بیل والے کے۔ یہ بیل پر ہاتھ رکھتا ہے تو ہٹانا ہی بھول جاتا ہے۔ کسی دن کرنٹ لگے گا نا تو تب ہی ہوش ٹھکانے آئیں گے اس کے۔ جیا نے رسالہ رکھ کر بستر سے اترتے ہوئے جوشیلے انداز میں کہا، دودھ والا ہی ہوگا، بل مانگنے آیا ہوگا۔ عظمیٰ بیگم نے کہا، بل تو اسے بعد میں ملے گا، پہلے بیل بجانے کا حساب تو دے۔ جیا تیزی سے بولتی دروازہ کھول کر سامنے کھڑے 40-45 سالہ گوالے کو عجیب نظروں سے گھورنے لگی۔ جی باجی جی، وہ سادگی سے مسکرایا۔ باجی کے لگتے ایک دفعہ بیل بجا کر صبر نہیں ہوتا، جو ہاتھ چپکا کر کھڑے ہی ہو جاتے ہو بیل پر۔ جیا نے کہا، ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑنے والے انداز میں مخاطب ہوئی۔ وہ جی، میں نے سوچا آپ لوگ سو نہ رہے ہوں۔ وہ کھسیانہ سا مسکرایا۔ شام کے 6 بجے کون سوتا ہے؟ تمہاری بیل سن کر تو مردے بھی جاگ جائیں گے، جیا نے کرارا جواب دیا۔ اچھا جی، دودھ والا ہنسنے لگا۔ ہاں جی، جیا نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ جی باجی، بل دے دیں۔ جیا، کتنا بل ہوا ہے؟ آپ نے حساب کر رکھا ہوگا جی، دیکھ کے جتنا بنتا ہے دے دیں، میں حساب تو 7,500 روپے کا لگا کر آیا ہوں۔ دودھ والے نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ پیسوں کا حساب تو پورا رکھتے ہو، 1 روپیہ کم نہیں کرتے ہو۔ حق حلال کماتے ہیں باجی جی، پھر حساب غلط کیسے کر سکتا ہوں؟ دودھ والا سنجیدگی سے بولا۔ عظمیٰ بیگم کی آواز جیا کے کانوں میں سنائی دی۔ جیا، دودھ والے کا بل ادا کر دو۔ کیا تم دروازے پر بحث کرنے کھڑی ہو گئی ہو؟ 1000 بار منع کیا ہے اس لڑکی کو، مگر اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ عظمیٰ بیگم کو غصہ آیا، وہ خود ہی دروازے تک آئیں، بل کی رقم دودھ والے کی طرف بڑھائی اور بولی، لو بھائی، اپنے مہینے کے پیسے اور دودھ تو اچھا دیا کرو، مفت میں تھوڑی لیتے ہیں جو اب پانی کے علاوہ مکھیاں مچھر بھی ملانے لگے ہو، اور پھر کہتے ہو خالص دودھ دیتا ہوں۔ دودھ والا، جی باجی، خالص دودھ ہی تو دیتا ہوں۔ جیا دونوں کی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ عظمیٰ بیگم، تم تو اندر جاؤ، ہر جگہ پنچایت لگا کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ عظمیٰ بیگم نے جیا کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، جا رہی ہوں، میری کہانی کا سارا ٹیمپو توڑ دیا۔ جیا نے منہ بنایا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ دودھ والا بھی اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا اور پھر عظمیٰ بیگم نے دروازہ بند کر دیا۔ عظمیٰ بیگم اور سکندر عباس کا تعلق ایک نجی طبقے سے تھا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں بالترتیب سلویٰ، جیا اور طوبیٰ۔ سلویٰ کی شادی تایا کے بیٹے شہزاد سے چند مہینوں پہلے ہی ہوئی تھی۔ سلویٰ نے MA اکنامکس کا رکھا تھا، جبکہ جیا MSc سائیکالوجی کے آخری سال میں تھی۔ اس سے چھوٹی طوبیٰ، جو کہ BSc فائنلز میں تھی۔ تینوں بہنیں اپنے ماں باپ کی طرح خوب ذہین اور حسین تھیں۔ وہ پڑھائی میں قابل تھیں۔ سلویٰ سنجیدہ مزاج تھی، حیا شوخ، چنچل اور خوبصورت رنگ روپ کی حامل تھی۔ طوبیٰ بھی شوخ، شریر اور لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ تینوں بہنوں کی زندگی اپنے ماں باپ کے ارد گرد ہی گھومتی تھی، اور آپس میں ان تینوں بہنوں کی گہری دوستی اور محبت بھی تھی۔ سلویٰ کی شادی کے بعد وہ دونوں ہی تھیں جو گھر میں اپنے ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو زندگی کا احساس دلایا کرتی تھیں۔ عظمیٰ اور سکندر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے حد پیار تھا، مگر انہیں بیٹے کی کمی ہمیشہ سے ہی محسوس ہوتی تھی۔ جب لوگ بار بار احساس دلاتے تھے، ہائے 3 بیٹیاں ہو گئی، اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو کیا ہو جاتا، پھر دونوں میاں بیوی نے لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا شروع کر دیا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے تو زندگی تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ احساس ہی ان کے دلوں میں سکون بخشتا تھا۔ سکندر عباس صاحب سرکاری اسکول میں 9ویں 10ویں کی جماعت کو پڑھاتے تھے۔ عمر بھر کی محنت، ایمانداری اور دیانت داری سے وہ ایک گھر ہی بنا سکے تھے، ذاتی جائیداد کی صورت میں 7 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر، جن میں عظمیٰ بیگم کے زیورات کی قیمت بھی لگ چکی تھی،
اپنے ذاتی چھت، تحفظ اور بے فکری کے لیے عظمیٰ نے اپنے سارے زیورات سکندر عباس کو دے دیے تھے اور سکندر عباس صاحب نے عظمیٰ کو لاکھ منع کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بات ضد رہیں اور اپنے زیورات بیچ کر گھر کی تعمیر میں ساری رقم لگا دی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ 2 سال بعد سکندر ہاؤس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور وہ سب کرائے کے مکان سے نکل کر اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سب ہی اپنے نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھے، البتہ سکندر صاحب نے اپنے گھر کی تعمیر کے دوران اپنے بڑے بھائی سے 3 لاکھ روپے بطور قرض کے لیے تھے، جو انہوں نے قسطوں کی صورت میں ادا کرنے تھے۔ اور اسی دوران ان کا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا جس میں ان کی ساری جمع پونجی ہسپتال کے اخراجات میں لگ گئی اور اب صرف ایک تنخواہ کا ہی سہارا تھا۔ اور اب سلویٰ کی شادی کی تاریخ بھی سر پر آن کھڑی تھی۔ سلویٰ کے ساس سسر اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ بیٹے کے ولیمے پر بیٹی کی رخصتی کرنا مقصود تھا، لہٰذا سکندر صاحب کو تاریخ دینا ہی پڑی۔ سلویٰ کے ساس سسر نے جہیز کے لیے صاف منع کر دیا تھا، مگر سلویٰ کی ساس نے انہیں باتوں باتوں میں یہ احساس ضرور دلایا تھا، جب ہم اپنی بیٹی کو مکمل جہیز دے رہے ہیں تو بہو 3 کپڑوں میں کیوں لائیں، اور پہلی شادی ہے۔ سکندر صاحب کیا اپنی بیٹیوں کو ارمانوں اور دھوم دھام سے رخصت نہیں کریں گے؟ بس سلویٰ کی ساس کا اتنا کہنا تھا اور ان کی باتوں نے سکندر صاحب کو قرض لینے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے قرض لے کر پہلے تو انور صاحب کے 3 لاکھ واپس کیے اور اس کے بعد سلویٰ کا جہیز بھی بنایا تھا۔ سلویٰ کی شادی کی ساری رسومات بہت اچھے طریقے سے ادا کی گئیں۔ اس کے بعد سلویٰ کی ساس تو جیسے خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہی تھی۔ ان کی خواہش کے مطابق سب کچھ ہو گیا تھا تو وہ خوش کیسے نہ ہوتی۔ فرینڈز، آج کے لیے یہیں تک، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ مزید کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل آئے گا۔ ملوں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔